الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ طلاق کے مسائل کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ پیچھے بھی ہم نے طلاق کے مسئلے دیکھے۔ آج ہم دیکھیں گے عدت کی قسمیں، عدت کے مسائل سمجھ لیں۔ اور عدت کی کل 5 قسمیں ہیں، اس کی میں وضاحت کرتا ہوں، سبھی اس کو دیکھیں کہ طلاق دینے سے پہلے عورت کی ایک کنڈیشن ہے جس کو عدت کہتے ہیں، طہر کہتے ہیں۔ عدت یعنی کہ عدد سے، تعداد سے۔ تو عدت کسے کہیں گے؟ ایک خاص کنڈیشن ہے جس کو عدت کہتے ہیں، جس کی حالت میں اس عدت میں عورت کو طلاق دینی چاہیے۔ یہ ایک سنت طریقہ ہے۔ صورت طلاق میں بھی ہے کہ اے نبی، جب اپنی عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت میں طلاق دو۔ اس عدت سے کیا مراد ہے؟ عبداللہ بن عمر والی حدیث میں یہ تشریح آئی ہے جو صحیح بخاری میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا عورتوں کو طلاق دو، اس کی پاکی کی حالت میں دو، حیض میں نہ ہو، اس طہر میں دیں جس میں ہم بستری نہ کی ہو۔ یہ اس کی کنڈیشن ہے، عورت پاک ہو، پاکی کی کنڈیشن میں ہو تو اسے عدت کہا جائے گا۔ تو یہ اگر پاک نہ ہو تو سمجھ لیں وہ طلاق لینے کی کنڈیشن میں نہیں ہے، عدت میں نہیں ہے۔ تو اس میں ذرا تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں سادے الفاظ میں کہ جب بیوی حیض کی حالت میں ہو، یہ شرطیں ہیں طلاق دینے کے لیے۔ بیوی حیض کی حالت میں ہو، جو ہر مہینے بیوی کو حیض آتا ہے عورت کو، تو اس حیض والے دنوں میں آپ بیوی کو طلاق نہیں دے سکتے، اور نہ ہی اس طہر میں آپ طلاق دے سکتے ہیں بیوی کو جب بیوی اس طہر میں جس میں آپ بیوی سے ملے ہوں، اس مہینے میں بھی نہیں آپ دے سکتے۔ جیسے عورت کو حیض آیا اور غسل کے بعد جب وہ پاک ہوئی ہے تو آپ نے ہم بستری کر لی، اس مہینے میں بھی آپ طلاق نہیں دے سکتے۔ یہ عدت کے مسائل ہیں کہ عدت میں طلاق دیں۔ تو عدت وہی ہوگی، عورت حیض کی حالت میں نہ ہو اور اس طہر میں بھی نہ ہو جس میں آپ نے اس مہینے ہم بستری بیوی سے ملے ہوں آپ، تو اس میں بھی نہ دیں۔ یہ حدیں اللہ کی، اللہ کا قانون ہے، ایک طریقہ ہے جو شرعی طریقہ ہے۔ تو یہ اس کے مطابق کوئی طلاق دے گا تو وہی عدت والی طلاق ہے اور شرعی طلاق ہے اور سنی طلاق ہے۔ اس کے علاوہ بدعت ہے، اگر کوئی حیض میں طلاق دے دے، اس طہر میں طلاق دے دے جس میں ہم بستری کی ہے، تو یہ بدعت بھی ہے اور حرام بھی ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے۔ سمجھ لیں آپ نے اللہ کی حدود کی مخالفت کی، سمجھ لیں آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ تو اس طرح یہ چیزوں کو سمجھنا چاہیے، اور علماء کو بھی اس کا تذکرہ عام کرنا چاہیے، اس کے بارے میں بیان کرنا چاہیے تاکہ لوگ یہ مسائل کو بھی سمجھیں۔ اگر کسی نے حیض کی حالت میں طلاق دی تو اسے حیض کے بعد والی عدت کو چھوڑ کر دوسرے طہر میں طلاق دینی ہوگی، دوسرے طہر اس کی عدت ہوگی اگر حیض کی حالت میں نہیں۔ اگر کسی نے حیض کی حالت میں طلاق دے دی تو اس مہینے میں بھی وہ طلاق نہیں دے سکتا، بلکہ عورت کو حیض آئے گا، اور حیض کے بعد جس حیض میں آپ نے طلاق دے دیا اس حیض کے بعد عورت پاک ہوگی، اور اس طہر میں بھی آپ نہیں دے سکتے، پھر اگلے میں دیں گے، نیکسٹ والے طہر میں دیں گے۔ تو یہ بھی اس میں ایک مسئلہ ہے۔ تو یہ برحال جو ہے طلاق والا مسئلہ ہے حیض کی حالت میں اور اس طہر میں جس میں آپ نے ہم بستری کی ہو بیوی سے، اس میں طلاق دینی نہیں چاہیے۔ ساری جماعتیں اس میں متفق ہیں۔ لوگوں کی جہالت کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی یہ مسائل سیکھنے چاہیے۔ جب یہ لوگ یہ مسائل نہیں سیکھتے تو پھر علماء میں اختلاف بن جاتا ہے بعض چیزوں کا۔ یہ تو سارے ہی کہہ رہے ہیں کہ بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق نہ دو، یہ غیر شرعی طلاق ہے، بدعت ہے، سبھی مانتے ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ نہ ہی اس طہر میں دو جس میں آپ نے ہم بستری سے بیوی سے ملے ہوں، اس مہینے میں بھی آپ نہیں دے سکتے۔ حیض آئے، بیوی پاک ہو اور آپ ہم بستری سے پہلے اس کو طلاق دیں، پھر آپ ہم بستری نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے، سارے اس کو مانتے ہیں۔ لیکن اگر کسی نے ایسے کر دیا تو طلاق کاؤنٹ ہوگی کہ نہیں، پھر اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ تو ویسے بھی گناہ ہے اس طرح طلاق دینا، تو پھر اختلافی مسئلے سے آپ بچ جائیں گے اگر آپ ان چیزوں کو دیکھیں گے۔ پھر اختلاف ہے، دلائل ہیں دونوں طرف علماء کے، وہ بھی آگے وضاحت دیکھیں گے۔ تو برحال کسی نے ایسے کر بھی دیا تو اللہ کے نبی نے واپس لوٹا دیا تھا۔ اگر کسی نے حیض کی حالت میں طلاق دی تو اسے فوراً بیوی کو واپس لینا چاہیے۔ طلاق کاؤنٹ ہوگی کہ نہیں، یہ الگ بحث ہے، علماء کا اختلاف ہے، ٹھیک ہے نا۔
جو رائے بھی کسی کو بہتر لگے، ہمارے نزدیک تو یہی ہے کہ اس کی کوئی کاؤنٹنگ نہ کی جائے، کیونکہ اللہ کے نبی نے تو ویسے ہی کہا تھا کہ اپنی بیوی کو واپس لو، اور کاؤنٹنگ کی کوئی دلیل نہیں ہے واضح، تو اس لیے کیونکہ وہ غیر شرعی طلاق ہے، بدعت طلاق ہے، تو اسے لوٹا دیا۔ تو اگر کوئی حیض کی حالت میں بیوی کو طلاق دے یا اس طہر میں جس میں ملا ہو، تو اس کو بیوی کو واپس لے لینا چاہیے اور اس طلاق کی کاؤنٹنگ نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری طرف اہل علم ہیں جو اس کی کاؤنٹنگ کرتے ہیں۔ تو یہ مسائل ہیں طلاق کے۔ عدت یہی کہا گیا ہے کہ بیوی جب پاکی کی حالت میں ہو اور آپ نے کوئی ہم بستری نہ کی ہو، ٹھیک ہے، حیض آئے بیوی کو اور بیوی پاک ہو، غسل کے بعد پاک ہو، تو اس پاکی کے سٹارٹ میں آپ طلاق دیں، ایک طلاق دیں۔ سنت یہی ہے ایک دیں، 2 3 دینا یہ بھی بدعت ہے، اس میں بھی پھر اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایک ہی دینی چاہیے، اس کو سبھی مانتے ہیں کہ ایک سے بھی بیوی نکاح سے نکل جاتی ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید 2 3 ہی دیں گے پھر ہی نکلے گی، ایک سے بھی نکل جائیں گے۔ ایک طلاق دیں بیوی کو شروع اس طہر میں، اور پھر 3 حیض طہر چلے گا، اگر ٹھیک ہے نا، 3 حیض طہر چلے گا تو اس کے بعد بیوی نکاح سے نکل جائے گی ایک طلاق سے بھی۔ رجوع کرنا چاہیں تو پروسیس کے اندر رجوع ہو سکتا ہے، رجوع کے ساتھ بھی بر طلاق کاؤنٹ ہوتی ہے کہ ایک آپ دے چکے ہیں، پھر دیں گے اگر تو پھر دوسری مانی جائے گی، تو یہ پھر 3 حیض چلتا ہے، تو پھر اس کا ایک پروسیس چلتا ہے۔ تو یہ ایک شرعی طریقہ ہے، اس کی آگے بھی جو قسمیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔